اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، سورۃ الکوثر یہ مکی صورت ہے اور یہ صورت قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ محض 3 ہی آیات اس صورت میں ہیں۔ بنیادی طور پر اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت سے دفاع کیا ہے۔ اس صورت کے شان نزول میں اگر بات کی جائے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ کفار و مشرکین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو طرح طرح کے طعنے دیتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، الغرض آپ کو نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں وہ رچتے تھے۔ اتفاق سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے ابراہیم، یا تو ایک روایت کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے قاسم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، تو کفار اور مشرکین کو ایک موقع مل گیا۔ وہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ابتر سے پکارنے لگے۔ یہ سورہ کوثر کی جو آخری آیت ہے، ان شانئک هو الابتر، یہ ابتر سے پکارنے لگے۔ ابتر کا معنی ہوتا ہے مقطوع النسل، یعنی ایسا شخص جس کی بچپن ہی میں نسل ختم ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، کسی کی کوئی اولاد ہو، اگر وہ بچپن ہی میں مر جائے، انتقال کر جائے، تو آگے اس کی نسل بڑھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے ابراہیم یا قاسم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، تو کفار اور مشرکین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہنے لگے کہ اس کی بات چھوڑو، یہ تو ابتر ہے۔ جب یہ نعوذ باللہ جب یہ محمد مر جائے گا تو اس کا کوئی نام لیوا دنیا میں نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی نسل آگے بڑھنی ہی نہیں ہے۔ اس کے جو بیٹے تھے، اس کی جو اولاد ہے، وہ بچپن ہی میں مر چکی ہیں۔ ایسا کہنے والوں میں بہت سارے لوگ تھے، بالخصوص عاص بن وائل کا نام روایتوں میں زیادہ آتا ہے کہ عاص بن وائل، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا چرچا، ان کا ذکر خیر اس کے سامنے کرتا تو کہتا کہ محمد کی بات چھوڑو، یہ تو ابتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کو بتانے کے لیے کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام ابتر نہیں، محمد علیہ الصلاۃ والسلام تو پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس کے نام لیوا اور جس کے رقش قدم پر چلنے والے آج ہی نہیں بلکہ تا قیامت چلیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کفار اور مشرکین چونکہ وہ بیت اللہ کے محافظ تھے، مکہ کے جو مشرکین تھے بالخصوص، جب بھی کوئی حج کے ارادے سے مکے میں آتا تو مشرکین بحیثیت میزبان ان کی خوب خدمت کیا کرتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، ان کے لیے ہر طرح کا سامان مہیا کر دیتے تھے۔ تو ایک دن کعب بن اشرف جو یہودی تھا، وہ مکے میں آیا تو مکہ والے کعب بن اشرف سے کہنے لگے کہ ارے کعب، تم یہ محمد کو دیکھتے نہیں کہ محمد کہتا ہے کہ میں تم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہوں، میرا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، حالانکہ ہم تو خدام بیت اللہ ہیں۔ جب مشرکین نے کعب بن اشرف سے کہا تو کعب بن اشرف کہنے لگا کہ ارے وہ تو صرف کہتا ہے، اس کی بات چھوڑو، اس کی کیا مانتے ہو؟ بہتر تو تم ہی لوگ ہو، چونکہ تم خدام بیت اللہ ہو، تم اللہ کے گھر کے خادم ہو۔ محمد کو نعوذ باللہ بکنے دو، بہتر تو تم ہی ہو۔ جب یہ بات پیش آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ کوثر نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کر
बिलउमूम पूरी दुनिया को और बिलखुसूस मुशरिकीन मक्का को बताया कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम की चाहे बचपन में औलाद इंतकाल कर जाए, चाहे मुदक्कर आपकी जो औलाद मुदक्कर है उनसे चाहे आपकी नस्ल दुनिया भर में नहीं फैले, आपकी मुअन्नस औलाद से तो दुनिया भर में नस्ल फैलेगी। नसबी तौर पर आपकी नस्ल दुनिया में भी खूब फैलेगी और मानवी तौर पर आपके दीन पर चलने वाले, आप पर ईमान लाने वालों की भी नस्ल पूरी दुनिया में फैलेगी। बहर के पहली आयत है इस सूरत के, इन्ना आतैनाकल कौसर, ए पैगंबर यकीन जानो हमने तुम्हें कौसर अता कर दी है। ए पैगंबर यकीन जानो हमने तुम्हें कौसर अता कर दी है। कौसर के बारे में मुफस्सिरीन ने दो कौल बयान किए हैं। ज़्यादातर लोगों का रुझान ये है कि कौसर से मुराद खैर कसीर है, यानी हर तरह की भलाई और हर तरह की खैर ये इस कौसर में शामिल है, और वो हौद कौसर भी शामिल है, जिसके बारे में रिवायतों में आता है कि क़यामत के दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सारे उम्मती उस हौद कौसर पर जमा होंगे पानी पीने के लिए, जिस हौज़ की सिफत के बारे में रिवायतों में यहाँ तक आता है कि उसके ऊपर उस हौज़ के पास इतने बर्तन होंगे कि जितने आसमान के तारे हैं। इमाम बुखारी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इसकी तफसीर में रिवायत किया है कि कौसर से मुराद खैर कसीर है, यानी हर तरह की भलाई, हर तरह की अच्छाई। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक ख़ास शागिर्द है जिनका नाम है सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह। उनसे किसी ने पूछा कि कौसर तो जन्नत की एक नहर का नाम है, क्या ये सही है? तो सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में अर्ज़ किया कि हाँ, इब्न अब्बास का कौल भी इसके कोई मनाफी नहीं है, बल्कि इब्न अब्बास का कौल भी यही है कि कौसर से मुराद खैर कसीर है, और आप जिस हौज़ के बारे में जिक्र कर रहे हैं वो भी इस खैर कसीर ही में दाखिल है। हदीस की जो बड़ी किताबें हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, नसाई शरीफ में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत मरवी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम सब मस्जिद में सहाबा आप अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए थे। अचानक आप पर बेहोशी तारी हो गई, अचानक आप नींद में चले गए। हम सब अचंभे में, अचानक हज़रत अनस फरमाते हैं कि हम शौक हो गए। फिर कुछ देर के बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक उठाया और आप मुस्कुराने लगे। सहाबा ने दरियाफ्त किया कि ए प्यारे आका, ए हबीब, आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने सामने से पूछा कि जानते हो कि मैं क्यों मुस्कुराया? तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह और उसके प्यारे हबीब ही बेहतर बता सकते हैं, वही जानते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी जब कि मैं सोया था तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मेरे पर एक सूरत नाजिल फरमाई। फिर आप अलैहिस्सलाम ने सूरह कौथर की तिलावत फरमाई। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से अर्ज़ किया कि ए मेरे सहाबा, बताओ ये कौथर से मुराद क्या है? तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह व रसूलुहु आलम। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि कौथर ये एक नहर जन्नत है, यानी जन्नत की एक नहर का नाम है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है, जिसमें खैर कसीर हैं, और वो हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के दिन मेरे पास पानी पीने के लिए आएगी। फिर आगे इस हदीस में यह हौज़ कौसर की सिफत के बारे में बयान है कि हौज़ कौसर के पास इतने बर्तन होंगे कि जितने आसमान में सितारे होते हैं। अलगर्ज़ कौसर से मुराद खैर कसीर है, और इस खैर कसीर में वो हौज़ कौसर भी शामिल है कि जिसके बारे में बरोज़ महशर ये कहा जाता है कि अल्लाह अपने प्यारे लाडले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके उम्मती सारे के सारे क़यामत के दिन इस हौज़ पर मुलाकात करेंगे और पानी पिएंगे।
دوسری آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ پہلی آیت اور دوسری آیت میں ربط اس طور پر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری خیر اور بہت ساری بھلائی سے نوازا تو پھر حکم دیا کہ اے پیارے لاڈلے، اب بطور شکر کے آپ میرے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ نماز کے ساتھ زیادہ تر قرآن کریم میں نماز چونکہ ایک جسمانی عبادت ہے، اور قرآن کریم میں جسمانی اور مالی عبادتوں کو دونوں کو تقریباً ساتھ میں ہی ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ جب بھی نماز کا اللہ نے ذکر کیا ہے تو ساتھ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں زکوٰۃ کا ذکر اکثر جگہوں پر کیا ہے، چونکہ یہ نماز ایک جسمانی عبادت ہے اور زکوٰۃ وغیرہ حج وغیرہ یہ مالی عبادت ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جسمانی عبادت نماز کا ذکر کیا تو اس کے بعد زکوٰۃ یا حج کو بیان نہیں کیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَنْحَرْ، پیارے نبی تم قربانی کرو۔ نہر یہ عربی میں اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں، چونکہ اس زمانے میں عرب کے اندر جو رواج تھا وہ زیادہ تر اونٹ کی قربانی کا تھا، جیسے گائے بیل کو ذبح کرنا، بکرے کو ذبح کرنا، اس کو عربی میں الذبح کہا جاتا ہے، یعنی ذبح کرنا۔ ابھی اونٹ کو کوئی ذبح کرے تو عربی میں اس کو کہا جائے گا النحر، یعنی اس کی قربانی کرنا۔ خیر، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ اور حج کو بیان اس لیے نہیں فرمایا چونکہ کفار آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے ماننے والے تھے ان کے خلاف، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان جو تھے وہ اللہ کے نام پر قربانی کرتے تھے، تو یہ کفار اور مشرکین آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اور ان کے ناپاک اور ان کے باطل مقصد کو پورا کرنے کے لیے علی الاعلان یہ لوگ اپنے بتوں کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ تم اللہ کے نام کی قربانی کرو، ہم ہمارے بتوں کے نام کی قربانی کرتے ہیں۔ تو گویا یہاں پر محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اونٹ کی قربانی کا حکم دینا گویا ان کے بتوں کے خلاف ایک جہاد تھا۔ اس کے بعد تیسری آیت میں ہے ان شانئک ھو الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ شانی دراصل عربی میں کہا جاتا ہے بغض اور حسد رکھنے والے کو، یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تمہارے دشمن جو ہے وہی جڑ کٹے ہوئے ہیں، یعنی آج یہ لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، تمہیں پریشان کر رہے ہیں کہ تمہارا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ یہ لوگ مر کے گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بھی ایک مؤذن اذان دیتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کے نام کو ضرور لیتا ہے۔ دنیا میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہے، جب بھی نماز کے لیے مصلیوں کو آواز دی جاتی ہے اللہ اکبر، تو اللہ کے نام کے بعد متصلاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر خیر کو پوری دنیا میں علی الاعلان کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا کہ مؤذن دنیا بھر میں 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لیتا ہے، جبکہ یہ عاص بن وائل، کعب بن اشرف، یہ لوگ مر کے گل گئے، سڑ گئے، لیکن ان کا دنیا میں کوئی نام لیوا نہیں۔ ان کا نام تو اسی لیے روایتوں میں بھی بیان کیا جاتا ہے، ان کے کچھ خباثتوں اور غلاظتوں کی وجہ سے مورخین نے ان کے نام کو محفوظ کیا کہ یہ لوگ، یہ نام تھے، یہ بدبخت تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حیران و پریشان کرتے تھے، ورنہ ان کے جو دوسرے بھائی تھے، جو کفار اور جو دوسرے مشرکین تھے، ان کا کوئی نام لیوا دنیا میں نہیں، کسی کتاب میں ان کا نام بھی موجود نہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو اتنا اعلیٰ اور اتنا بلند و بالا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اسے جانتے ہیں۔
کئی ایسے انگریز مورخین ہیں، کئی ایسے انگریز مصنفین ہیں، مؤلفین ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بابرکت میں پوری پوری کتابیں لکھتے ہیں۔ خیر، آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، مزید تفصیل انشاءاللہ کسی اور موقع سے ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔